کریم آقا کو جو پوچھا گیا نا کہ یا رسول اللہ قیامت علی وارا صاحب نے کتے بولو، فرمایا میں نے حوض کوثر تے بول لو ہے. فرمایا یا رسول اللہ اٹھے نہ پاؤں، تو فرمایا میں نے میزان عمل تے بول لو ہے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اٹھے نہ پاؤں تو فرمایا وال میں پول صراط تے بول لو ہے. میں اللہ تعالی دی بارگاہ سجدہ کرتے ربی سلم امتی ربی سلم امتی، اے اللہ میری امت نو سلامتی نال پول صراط ہو. یارو کریم آقا سارے واسطے کیڑا مہربان ہے. اسا کیا کریم آقا دی ذات درود پاک نہیں پڑھ سکتے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لبیک، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی آواز سے آکسن، حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرشتے نو آکسن کہ میرے امتی نو چھوڑ دو. وہ آکسن یا رسول اللہ اس اللہ دے حکم دے پابند ہیں، جو اللہ نے سانو حکم دیتا ہے سو پورا کرنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام روایت چاہتے ہیں کہ آپ اپنی داڑھی مبارک اس طریقے پکڑتے نا، عرش دے وال منہ کرتے آکسن اے میرے مالک کائنات کیا تے میرے نال وعدہ نہیں کیتا کہ میں تیری امت کے بارے تے راضی کرے سا. اللہ تعالیٰ فرمائی سی میرے حبیب دی گل سن، اس امتی نو دوبارہ میزان عمل تے لایا ہوئے سی، اندے اعمال دا وزن کیتا ہوئے سی. اعمال دا وزن گناہاں دا وزن ڈھیر، نیکیاں دا عمل گھٹ ہوئے سی. اس وقت کیا ہو سی؟ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جیب مبارک دے وچوں ایک رکا کھڑے سن، چھوٹا جہا کاغذ دا ٹکڑا، اون دے نام اعمال دے اندر جو سٹے سن. نیکیاں دا وزن ود ہوئے سی، گناہاں دا وزن گھٹ ہوئے سی. اچھا قیامت والی وارے عجیب ماحول ہو سی. اسا دنیا دے کنڈے وے دے نا بھئی جیڑی چیز دا وزن ہو ونجے او تلے ہو ویندی ہے، جیڑی چیز ہولی ہو ونجے او اونچی ہو ویندی ہے، یعنی کہ دا وزن ود گئی ہے اے چیز تلے تے جیڑے گھٹ گئی ہے اونچا. لیکن قیامت والی ور کیا ہو سی؟ جیڑی چیز دا وزن گھٹ سی او تلے ہو سی، ٹھیک ہے، جیڑا ود ویسی اونچی ہو سی. قیامت والی وارے کام الٹ ہو گئے، وزنی چیز تلے ونجن دی بجائے وزنی چیز اوتا چلی رہی سی. اس وقت کیا ہو سی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جیب مبارک دے چھوٹا جہا ٹکڑا کٹے سن، وے سٹے سن، اون دا جڑا میزان عمل اس اونچا ہوئی سی، گناہ گھٹ ہوئے سن، نیک اعمال زیادہ ہوئے سی. اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے سی اس میرے امتی نو جنت وچ لے ونا. جس ٹائم فرشتے کو لے کے ونجن لگ سن تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پاؤں مبارک نو پکڑ لے سی. آکسی اے نورانی ہستی علی سرکار، آخر تسا ہو کون؟ تسا کیا کچھ کیتا ہے؟ کیا پرچی جیب جو کاٹتے میزان عمل جو پائیے کہ میرا عمل زیادہ ہو گئی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے سے اے میرے گناہگار امتی، میں تیرا نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا کچھ میں پائے یہ او درود پاک آئی جیڑا تے اپنی زندگی دے اندر رہتے میری ذات تے درود پاک پڑھائے. آج جو درود پاک تیرے کام آ گئی ہے، لہٰذا سامنے بھی چاہے کہ سوکھ دیں با دیں چل دیں پھر دیں کریم آقا دی ذات درود و سلام دے گجرے نچھاپ کر کے رہنا چاہیے. بلندہ وانا درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میٹھر پر اسلامی بھائی آج 11ویں پاک دی محفل دعا کرنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے بزرگاں دا یہ 11ویں پاک دی محفل مناونا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. حضور غوث پاک دے نام دی 11ویں اسی دی مناسبت دے نال چند واقعات آپ دی سیرت دے بیان کیتے ہوئے سن. حضرت حافظ ابو العباس رحمۃ اللہ تعالی فرمائندے کہ میں ایک دفعہ ایک محفل دے اندر شریک ہویا کہ جس محفل دے اندر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی بھی شریک ہیں. میرے نال حضرت علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی میرے نال تشریف فرمانے. محفل دا آغاز ہویا، آپ نے حکم نہیں تے قاری صاحب نے تلاوت کرو. قاری صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے قرآن پاک دی تلاوت کی تھی. تلاوت کرنے تو بعد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی بیان شروع ہو گیا. جس وقت آپ نے بیان شروع کیتا آپ نے فرمایا کہ اس قاری صاحب نے تلاوت کی تھی، اس تلاوت دی اے تفسیر ہے. آپ نے اس تفسیر ہوں پڑھی وال لکھائے کہ اے تفسیر لکھی کہیں پڑھی ہے کہیں لکھی ہے کیڑی کتاب وچ لکھی ہوئی ہے. قائل تے قول دوہاں دا نام آپ نے بیان کیتا. حافظ ابو العباس رحمۃ اللہ تعالی فرمائے کہ میں علامہ ابن جوزی بہت بڑا محدث گزرا ہے. علامہ عبد الرحمن ابن جوزی بہت وڈیاں وڈیاں کتاباں لکھی ہیں. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی کو میں پوچھیا کیا تسیں تفسیر نو جان دیو؟ فرمایا جی میں جاننا. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے بہت تفسیر بیان کی تھی. تفسیر لکھی کی تھی ہوئی ہے وہ لکھی گئے سب کچھ آپ نے بیان کیتا. حافظ ابو العباس رحمۃ اللہ تعالی فرمائے میں علامہ ابن جوزی کو پوچھا کیا ہے تفسیر تو معلوم ہے؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے. حضور غوث پاک نے دوسری بیان کی تھی، تیسری تفسیر، چوتھی تفسیر، پنجویں، حتیٰ کہ یہ ڈاڑھویں تفسیر تے آپ پہنچے نا. میں دوبارہ پوچھا علامہ ابن جوزی کو کہ تفسیر معلوم ہے؟ فرمایا ہاں میں معلوم ہے.
یہ تفسیر میں معلوم ہے. اس تو بعد الحضرت ابو العباس رحمت اللہ تعالی فرمائیں کہ حضور غوث پاک نے 11ویں تفسیر اندے قائم کہ اندے قول دا بیان کس ٹائم کیتا کہ میں پوچھیا کیا تانوں دی تفسیر یاد ہے؟ فرمایا ہاں یہ میں پڑھی ہوئی ہے. حضور غوث پاک نے جس وقت 12ویں تفسیر اس ایک آیت دی بیان کی تھی میں علامہ ابن جوزی کو پوچھیا انہوں نے آکھیا نہیں میں نہیں جاندا یہ لکھن والا کتاب کون ہے تے پڑھن والا کتاب کون ہے تے کیڑی کتاب دے اندر لکھی ہوئی ہے. آپ فرمائیں کہ حضور غوث پاک نے بھی ترتیبی میں شروع کر دیا تفسیر بیان کر دیا حتیٰ کہ 13ویں 15ویں 20ویں 25ویں حتیٰ کہ 30ویں تو بعد جس ٹائم حضور غوث پاک 40 تفسیر تے پہنچے میں ہر تفسیر تے علامہ ابن جوزی کو پوچھتا ہوں کیا تفسیر تو جان دے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جاندا. حتیٰ کہ ایک آیت دی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے 40 تفسیر بیان کی تھی. اتنا آپ انہوں دا علم ہے بھئی آپ ایک آیت مبارکہ دی 40 تفسیر تو بار کوئی 40 تفسیر بیان کرنا سوکھا تا نہیں والوں دا جائیں لکھی کتاب ہوندا نا کیڑی کتاب ہے تے کتھے لکھی ہوئی ہے وہ بھی مکمل بیان کرنا. یہ حضور غوث پاک دے کمالات اتنا آپ انہوں اللہ تعالی نے عالی شان حافظ عطا کیتا ہے کہ آپ انہوں ہر شے اتم موجود ہے یاد رہو. آپ جس وقت چاہمنا جو چاہمنا آپ بیان کر رہے ہیں. اگر آج ذرا سا غور کرو نا ذرا آپ نے تو ذرا غور کرو کہ جس وقت انسان اگر کوئی کام کرنا چاہے نا پہلے اس دی تیاری کرے گا. انسان تیاری کرے گا کوئی بھی کام کرنا ہوگا. مثال کے طور پہ اگر آج میں اپنا ذکر کر رہا کہ اگر میں اتنے بیان کرنے واسطے آیا تو میں سب تو پہلے لی تیاری کی تھی 2-4 کتاباں لکھی ہیں اندر مواد کٹھا کیتا ہے سلیکٹ کیتا ہے کہ کیا کیا بیان کرنا ہے کس طریقے لوگوں کو واضح نصیحت کرنی ہے سب کچھ کیتا ہے. اس تو بعد ون مائنڈ پہ میرے ایک موضوع اختیار ہوئے. اسی طریقے نال اگر کوئی انسان کسی کام واسطے ویندا ہے مثال کے طور پہ اگر اس باہر کا سفر کرنا ہے اپنے شہر تو دوسرے شہر سفر کرنا ہے تو ایک دو ڈے پہلو تیاری شروع کرے سی. کپڑے کتنے لائے خرچہ کتنا لائے کتھے کتھے مرمنا ہے کہنو ملنا ہے سارے معاملات میں کس طریقے کرنے حتیٰ کہ پورا پلان تک ترتیب لیں دے. اس تو بعد وہاں انسان اپنی منزل مقصود تے پہنچتا ہے. لیکن قربان بنیا میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی دے کہ آپ نے فقط تلاوت سنی کوئی تیاری نہیں کی تھی فقط قاری نے ایک تلاوت بیان کی تھی. ہو سکتا ہے قاری کو بھئی تلاوت چ کرے لیکن آپ نے ایک آیت مبارکہ دی 40 تفسیر بیان کی تھی. تے وقت محدث علامہ ابن جوزی آتا ہے کہ میں نے 11 آیتوں کا پتہ ہے کہ انہوں نے کس نے کیا تفسیر لکھی ہے لیکن 11 تو لے تے 40 تک میں نے نہیں پتہ کہ تفسیر لکھی کیا ہے ان دا قول کیڑا ہے ان دا قائل کیڑا لکھا ہے. تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو آج ذرا سا غور کرو اسا حضور غوث پاک دے مننا بھی چاہیے. اسا حضور غوث پاک نو منن والے اعتقاد رکھن والے آج ذرا سا غور کرو کہ حضور غوث پاک دی تعلیم و تربیت کیا ہے. آپ نو قرآن نال عشق تے محبت کتنا ہے قرآن پاک نال کہ آپ ایک آیت دی 40 تفسیر بیان کر دیں نا. آج ذرا سا غور کرو کیا سانو قرآن دیکھ دی آندا پڑھنا کرا سا غور تک کرو نا بھی آخر اسا جو آئے ہیں سب کچھ کیتا اسا حضور غوث پاک نو منن والے بن گئے اسے اسا ماشاءاللہ ان دے نام تے سب کچھ کیتا اسا نعرے بھی لائے حضور غوث پاک دے نام تے کیا اسا انہاں دی تعلیمات تے عمل کیتا ہے. میں سب تو پہلے یہ گل کی ہے سننا کمال کوئی نہیں سنتے عمل کرنا بڑا کمال ہے. انسان سن لیندے لیکن عمل کرے سی پتہ وال چل سی. حضور غوث پاک نو قرآن نال کتنی محبت کہ ایک آیت دی 40 تفسیر بیان کرو تے اوندا غلام دا حال ہی کو جے کہ دیکھ تے قرآن پڑھنا نہیں آتا. ذرا غلام غور تک کرے نا کہ میں دیکھ تے کیا کچھ قرآن میں پڑھتا میرے کو کیا ہے کیا میں واقعی میرے کو جو قرآن پی ہے میں نے صحیح پڑھنا بھی آتا جانے چاستا تھا ہے نا کہ میں قرآن پاک پڑھا میں نے انہیں ترجمے کا پتہ ہو گیا کہ میرا رب میرے نال کیا کلام کرنا. کرنا سا غور کیتا کہ قرآن پاک کے اندر میرے رب نے ڈائریکٹ میرے نال کتنی دفعہ کلام کیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والے ذات خود بذات خود اللہ تعالی نے ڈائریکٹ انسان نال کلام کیتا ہے. اصل تک غور نہیں کیتا چاہتا تھا ہے کہ بندہ قرآن پڑھے انہیں ترجمے تے بھی غور کرے کہ نہ ترجمہ میں نوا دا کہ میں کرنا کہ قرآن پاک نے جو شروع تو لیتے تھے آخر تک ہر چیز دے علم اس قرآن پاک کے جو رکھ دیتا گئی ہے کیا میں نے پڑھ نہیں آندا یا نہیں آندا کم از کم سانو قرآن چلو ترجمہ نہیں آندا تفسیر نہیں آندی تو کم از کم میں نے قرآن پاک دیکھتے تو پڑھنا آگے نہیں. آج الحمدللہ دعوت اسلامی نے سارے واسطے کتنی سہولت دی
الحمدللہ سارے جاتے مدرسۃ المدینہ برائے بارگان لگتے ہیں الحمدللہ کاری صاحبان دکاناں تے وائیں تے ہوٹلاں تے وائیں تے الحمدللہ جڑے وڈے عمر دے اسلامی بھائی انہوں قرآن پاک پڑھے نے یہ سارے واسطے اللہ میں فکری ہے کہ آج دیکھو دعوت اسلامی خود چال دے پہلے تو مدرسے بنائے گئے کہ ہر کوئی تھائیں آوے قرآن پاک پڑھے لیکن مجھے اس ٹائم دعوت اسلامی نے دیکھا نا بھی لوگ نہیں آ سکتے تو دعوت اسلامی نے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان دا قیام کیتا تاکہ سارے کاری سامان انہوں لوگوں نو آئے تو تھائیں وائیں تے تعلیم اگر ہونی ایسا تعلیم حاصل نہ کروں یہ تو سارے واسطے اللہ میں فکری ہے واقعی سارے واسطے بہوں ایک میں گل ہے نا کہ یار اسا کیا کچھ کریں دے پہ کیا کچھ نہیں کریں دے پہ روایات دے اندر آندا ہے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی دے دور دے وچ ایک بزرگ آن پہ کہ جس وقت وہ بیمار ہوئے نا تو بہ بزرگ کو چلے ہوئے بیان اتھے وہاں ذرا رہن دے دعا شوا کریں دے عبادت کریں دے کہ انہاں دی جڑی بیماری ہے انہوں دور ہو گئی ایک دفعہ فرمائیں کہ میں بیماری دی حالت جو میں گیا وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ اس اندے اپنے جڑے کیارے آن پہ نا وائی دے ان دے وچ جو کھڑے ہوتے نا کام شام کریں دے پہ میں گیا کھجور دے سکے درختان انہاں دے کولوں میں بہ رہی ہے وائیں دے اتنے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ وہ زمین دے اندر تشریف کیتا ہے تے سارا ارادہ بنا پڑتا ہے کہ کھجور دے نو درخت ہے نا یار سک گئے کہیں کام ہی نہیں پہ آندے لہٰذا انہوں نے کاٹتے سائڈ تے کر دیتا انہیں حضور غوث پاک نے جس وقت سنیا کہ کھجور دے درخت نو کٹے دے پہ تو حضور غوث پاک نے فرمایا اچھا پانی واسطے نا وضو واسطے نہ پانی گھنو میں تاکہ وضو کر لوں میں نماز ادا کرے نا وہ پانی لیتے آ گیا جس وقت آ گیا پانی آپ نے ایک کھجور دے درخت تلے وضو کیتا بہ درخت تلے 2 رکعت نماز نفل ادا کی وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی فرمائیں کہ حضور غوث پاک نے ایک درخت تلے وضو کیتا بہ تلے 2 رکعت نماز نفل ادا کی تھی آپ نے دعا مانگی آپ کی دعا کی برکت نال اور سوکھے درخت اسی وقت ہرے بھرے ہوئے چند دنوں تو بعد انہوں نے پھل لگ گئے حالانکہ پھل دا موسم ہی کو ایک موسم ہوتا ہے نا کھجور دا کہ اس وقت وہ کھجور پیدا ہوندی ہے تیار ہوندی ہے سب کچھ ہوتا ہے وہ بزرگ فرمائیں دیں کہ اس وقت موسم ہی کون آئی لیکن کیا ہے کھجوراں تیار ہو گئی حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے دعا لی تھی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیرے سا دے اندر تیرے درہم دے اندر تیرے اناج دے اندر اللہ تعالیٰ برکت پاوے او بزرگ رحمت اللہ تعالی فرمائیں دیں کہ حضور غوث پاک کی دعا دے نال اتنی برکت ہوئی کہ اس سال میری کھیت دے اندر 4 گنا پیداوار زیادہ اضافہ ہوئی 4 گنا زیادہ اضافہ ہویا پیداوار دے اندر فرمایا میرے اندر اتنے میرے کاروبار دے اندر برکت پائی کہ اگر میں ایک کمرے دے وچ 100 بوری رکھا نا اناج دی تے میں 50 چاہتے خرچ کر دے ماں ولدی ریوار جو بن جا تو 100 بوری ہوئی ہوئی حضور غوث پاک دی اتنی برکت کہ 50 بوری خرچ کر دے ماں لیکن دوبارہ جو کل بن جا تو والوں میں 100 بوری ہوئی ہوئی کیونکہ حضور غوث پاک نے میرے اناج کی دعا دی برکت دی میرے ساچ میرے درہم حتیٰ کہ فرمائیں دیں کہ اگر میں 100 درہم خرچ کرا تو 2 دن بعد میرے کو 1000 درہم موجود ہو گیا اتنی برکت پہ گئی آپ فرمائیں دیں کہ میرے جانور دا تو یہ حال آئی کہ اتنے انہوں بچے نے انہیں شروع کر دے جانور نے حتیٰ کہ میں نے یاد ہی نہیں رہا کہ یہ جانور میرے یہ کہیں بہ گئے اتنے جانور میرے کو لوگ گئے یہ حضور غوث پاک دی دعا دی برکت ہے کہ حضور غوث پاک کس یہ آدمی میں دعا دے دے میں نا اس بندے دے بیڑے پار ہو گئے یہ حضور غوث پاک دی شان یہ عظمت یہ سب کچھ اس تو بعد میٹھر پر اسلام میں ایک اور روایات دے اندر آندہ ہے کہ آپ انہوں نے شہزادے حضرت سیدنا عبدالرزاق رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمائیں دے کہ جس وقت میرے بابا جان مشہور ہو گئے نا لوگوں دے اندر کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی وقت بوں وڈے ولی کامل غوث سبحانی کندیل نورانی آپ ہوں دے لقب آپ جس وقت لوگوں سے مشہور ہو گئے نا تو حضور غوث پاک نے حج تے مرنا ترک کر دیتا حج تے نہ مرنے دے کیوں کہ لوگ جان والے بن گئے اعتقاد معتقدین بہت زیادہ ہو گئے رش ہو ویندا ہے کہ جتھے آپ اور تشریف لائے ملنا آپ دے بیٹے فرمائیں کہ ایک دفعہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے حج دا ارادہ کیتا آپ حج تے تشریف لائے گئے جس وقت آپ حج تے تشریف لائے گئے واپسی جس وقت آون لگے نا حج تو میرے کو پوچھا کہ شام ہو گئی ہے اتھے کوئی غریب گھر بولو جڑا بالکل غریب گھر ہوئے اسا رات دا قیام اس بندے دے گھر کرے حضرت عبدالرزاق رحمت اللہ تعالی فرمائیں کہ میں کیا چال پھرتے ذرا ڈٹھا ایک وستی دے اندر بے کیا کچھ تھے کیڑے کیڑے گھر ہیں کیا کچھ گھر ہے میری ایک گھر تے نظر پئی جن دے وچ ایک ضعیف العمر بزرگ بیٹھے ہیں انہاں دی نوجوان بیٹی اس گھر وچ موجود ہے وہ بالکل عیال نادار لوگ کھاؤن پیون دا سامان کول ہے
حضور غوث پاک نے کرم فرمایا آپ پوری اس بزرگ دے گھر تشریف لائے. جس وقت آپ ان دے گھر آئے انہوں نے کہا علی جا کھاؤن واسطے کشا کوئی نہیں, کوئی گھارے تو کوئی چیز ہے کوئی نہ. فرمایا کوئی مسئلہ نہیں, پریشان نہ ہو, آج اللہ تعالیٰ نے تو اتنا دیونا ہے کہ انشاءاللہ تو راضی ہو گئے. سو حضور غوث پاک جو رات میں اٹھے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ رو دی محبت جو لوگوں دے دلوں چ پائی ہوئی آئی تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حضور غوث پاک فلاں ایک بندے دے گھر آپ پوری قیام فرمائے. سارے لوگ چوک در چوک اس گھر کٹھے ہونا شروع ہو گئے. ہر کوئی آکھن لگے حضور کرم فرماؤ سارے گھر تشریف لے چلو, حضور کرم فرماؤ سارے گھر تشریف لے چلو. جی آج کل دا الحمدللہ سارے سننے دے اندر اعتقاد پایا ویندا ہے کہ جتنے سارے ماشاءاللہ اے ہوندے نا سارے پیر گھرانہ الحمدللہ اگر کسی دا ونجے تو ہر کہیں دی خواہش ہوندی مرید دی کہ یار پیر میرے گھر آ ونجے, چلو یار ذرا باعث سے برکت ہوئے سی, دعا چکرے سے میرے بیڑے پار ہوئے سے. الحمدللہ سب منن والے ہیں سارے ہیں, کوئی یہ مسئلہ نہیں. پیر اگر میرے گھرے چاہ ونجے دعا چکرے سے میرے بیڑے پار ہوئے سے. حضور غوث پاک نے فرمایا نہیں, آج دا رات قیام مہینہ دے گھارے کر, حتیٰ کہ لوگ تحفے تحائف لے تے آویں. یہ آج کل الحمدللہ سارے چ رواج ہے کہ اپنے پیروں کو کچھ نہ کچھ پیش کیتا ویندے, تحفے لے تے آ گئے سارے. اس وقت جڑا اٹھو دا گورنر آئی پیا انہوں اطلاع مل گئی کہ حضور غوث پاک فلاں جگہ تے کام جے گھاٹ وچ ڈیرا لائے, او بڑے جاؤ جلال نال ہر شے آپروں واسطے بے بہا قیمتی موتی لباس درہم دینار ہر شے لے تے حضور غوث پاک دی خدمت وچ حاضر ہویا. حضور گستاخی معاف کرو, اے چھوٹے جے گھر چلاندے پیو, آؤ گورنر الحمدللہ ہاؤس حاضر ہے, تو سوتھے رہو, تو ساری شان مطابق تمہارے واسطے ہر شے تیار ہے. فرمایا نہیں, آج مہینہ دے گھر ہی راسا. حتیٰ کہ حضور غوث پاک اس غریب تے نادار شخص دے گھر رہے, جیڑا کچھ بھی آپ انہوں مال ملے آپ نے فرمائے کہیں رکھ لو. جس وقت صبح ہوئی تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے جیڑے آپ دے رفقان نا ساتھی انصارے ہیں انہوں نے فرمایا کہ لوگو ایک شخص نادار ہے, ایک جتنا کچھ بھی میں مال ملا ہے نا میں اپنا حصہ انہوں نے دینا. کیا جیڑا کوئی توانو مل ہے تو سا رکھو تواری مرضی نہ کو دیو تواری مرضی, لیکن جیڑا کچھ مینو مال مل ہے میں اس غریب شخص دے سپرد کرے. تمیٹر پر اسلامی بھائی جیڑے آپ اور دے رفقان نا وہی اللہ لے زہری گالے نیک بندے جیڑے بندہ صحبت جناندا ہے تو رنگ تے چڑھدا ہی ہے نا. وہ جیلے انہوں نے رنگ الحمدللہ چڑھ ہویا ہے, انہوں نے آکھا یا سیدی اگر تسا اپنا حصہ دے دیتا ہے تو سادہ حصہ ہی بزرگ واسطے. حتیٰ کہ اتنا مال و زر اس نو دے دیتا گیا. حضرت عبدالرزاق رحمت اللہ تعالی حضور شیخ عبدالقادر جیلانی دے بڑے بیٹے ہیں. آپ فرمائیں کہ کچھ عرصے تو بعد میں دوبارہ وہ شہر ہے جو گیا تو جڑا بزرگ آئی نا جڑا بالکل نادار آئی آج اوندا شمار شہر دے امیر ترین لوگ ہے چاہتا ہے کہ سب تو امیر ترین بندہ اگر کوئی ہے تو بزرگ ہے جڑا سب تو پہلے 2 سال پہلے نادار تے عیال ہے. یہ حضور غوث پاک دی کرامات ہے. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی مادر زاد ولی ہے. مادر زاد ولی ہوئے انہوں دن کیڑا جبدے ولی ہوئے, ماں دے پیٹ جی میں بہر آیا اسی طریقے ولی مادر زاد ولی انہوں سے رہے. حضور غوث پاک دے کیا شان آئی بھئی. حضور غوث پاک دے بارے چاہتے ہیں کہ آپ جس وقت پیدا ہوئے نا کہ پیدا ہوندے ہی آپ دل ہوٹ مبارک جنبش سونا جو گیا کہ آواز اللہ 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 دی آواز آئی. کیا شان ہے میرے غوث پاک دی. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی فرمائیں کہ اگر مینوں کوئی سب تو زیادہ کام پسند ہے نا غریب لوگوں دی مدد کرنا تو انہوں کھانا کھانا. غریب لوگوں دی مدد کرنا انہوں کھانا کھواونا. یہ شعائر اسلام میں چاہیے پیا کہ غریب لوگوں دی مدد کرنا تو انہوں کھانا کھواونا. اچھا یاد رکھو سب تو جڑا افضل عمل کرا دیتا گیا وہی ہو دیتا گیا کہ اگر کوئی کسی بھوکے بندے نو پیٹ بھر دے کھانا کھوا دے. یہ سب تو افضل ترین عمل ہے. حضور غوث پاک دی تعلیمات ہی ہیں کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی اپنے در تے آئے ہوئے سوال نو خالی نہ نمائے باہمیں جی ہو جائے حالات ہی ہوئے نا. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی دے در تے آئے ہوئے سوال نو خالی نہ نمائے گے. اگر کوئی غریب آگئے ان دی مدد کرنا, اگر کوئی بھوکا آگئے تو انہوں کھانا کھوا دے ونا. آج کیا ہی ہے کہ یار اساں حضور غوث پاک دی عادات نو اساں اپنے اندر ہی شامل کرو. اگر کوئی سارے در تے سوالی آوے اساں انہوں خالی نہ موڑو, اللہ دے نام تے دیونا ہے انہوں کچھ نہ کچھ دے دو. اس تو بعد حضور غوث پاک دی عادت آئی کہ آپ نا مسکیناں نو غریباں نو کھانا کھویں جان, حتیٰ کہ لنگر چل دے راندے ہیں. آج کیا شان ہے. آج تا یقین مانو حالات بڑے عجیب ہو چکے ہیں. اگر گھارے چ مہمان ہی کوئی آونے نا, حالانکہ حدیث پاک ہے مہمان اپنا رزق نال لیتے ہیں کہ کریں مہمان اپنا رزق
نال لیتے آندا ہے. لیکن اگر کوئی گھر چ مہمان آونے نا تے اج کل میزباناں دے موڈ ذرا خراب ہو ویندے کہ یار اے آ گئی ہن دی آو بھگت کرنی پوسی اینو کیا کچھ کھوانا پوسی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے آندا ہے کہ آپ اس وقت تک کھانا نہ کھاندے کہ جس وقت آپ دے کھانے دے اندر کوئی مہمان شریک نہ ہو گیا. یہ تو شاعر اسلام دے اندر کھانا کھوانا. آج تک اپنے رشتے داراں نو حتیٰ کہ اگر بھائی کہے بھائی تے گھر لگا ونے نا تے بھائی تے ذرا موڈ خراب ہو ویندا ہے کہ یار بھائی آ گئے تینوں کیا کچھ پیش کروں. میں روٹی کھاندا بیٹھا میرا بھراؤ تو آ گئی. تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو کھانا ہمیشہ کھواون نال وددا ہے. جتنا کوئی تسا لوگوں نو کھویندے اس تو ڈبل انسان نو واپس ملدا ہے. یاد رکھو روایات دے اندر آندا ہے کہ اگر تسا کسی نو کھانا کھوایا نا بزرگان دین فرماندے نے تیرا کمال کوئی نہیں. اگر تو کسی نو کھانا کھوائے اے تیرا کمال کوئی نہیں. اے اس رب دا کمال ہے کہ اس نے رزق تو اس رب دا آئی لیکن کھوان واسطے اس نے چنا تے. اگر میرا رب چاہے تو خود نہیں کھوا سکتا. میرے رب نے وعدہ کیتا ہے رزق دار انسان دا. ہر انسان نو دیون رزق دیون دا وعدہ کیتا ہے. اگر تیرے دسترخوان تو کھانا کو نصیب ہوئے تو تیری خوش قسمتی ہے. ورنہ انہوں کھانا تو ہر جگہ تو مل ویندا. کوئی مسئلہ نہیں. بندہ ہر بندہ اپنے گاڑی سے کھا لیندا. کوئی بھوکا نہیں سمجھدا. آدھے دور انسان کوئی بھی بھوکا سامنے کوئی آکھے جی میں رات بھوکا سوتا جی ہو جی مرضی ہے. چاہے چور ہے نکما ہے جو کچھ مرضی ہے شرابی ہے زانی ہے لیکن میرے رب نے اس بندے کا رزق بند نہیں کیتا. کہ سانوں بھی چاہیے کہ حضور غوث پاک دی تعلیمات پہ عمل کروں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے. حضور غوث پاک نے جو تعلیمات سارے واسطے چھوڑی ہیں اسا اس پہ عمل کروں. اون دے نال نال یہ مہینہ شعبان المعظم دا مہینہ چلدا بھی ہے. اس مہینے دے اندر اسا زیادہ تو زیادہ کریم آقا دی ذات تے درود پاک پڑھو. یاد رکھو حدیث مبارکہ دے وچ آندا ہے کہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماندی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب تعالی 4 راتوں دے اندر بھلائیاں دے دروازے کھول دیں گے. 4 راتوں دے اندر بھلائیاں دے دروازے کھول لیں گے. بقرعید دی رات, عید الفطر دی رات, دا محرم دی رات, اس بعد 15 شعبان دی رات. کیڑی رات؟ 15 شعبان دی رات. یہ کو 15 شعبان دی رات آندی پئی ہے نا یہ جمعے تے نہیں ہوسی تے ہفتے دی رات جڑا کو جمعہ آندا پئی ہے اس جمعرات نو 15 شعبان دی رات ہوسی. یہ بھلائیاں دے دروازے کھولن والی رات ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میری امت اس چیز تو غافل ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 14 تے 15 شعبان یہ نام اعمال دی کلوزنگ تے سٹارٹنگ دی دیہاڑ ہے. 15 شعبان انسان دا نام اعمال ایک سال دا پورا کلوز ہو ویندا ہے. 15 شعبان تو نواں نام اعمال اس انسان دا شروع ہوندا ہے. اگر میں عام لفظ اندر تانوں سمجھاواں کہ جی میں اج کل حکومت ایک بجٹ پیش نہیں ہوندا کہ جون دے مہینے دے اندر حکومت بجٹ پیش کریں دی کہ اگلے سال میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, میرے کتنا اہداف ہے, کتنی تنخواہ ودھاونی کتنی گھٹاؤں, کتنے بندے نوکری تے رکھنے کتنے بندے نوکری نو ہٹاونے. سارے معاملات حکومت جی میں کرے نا جنوں ساتھ بیاج بجٹ پیش ہوندا بھی ہے. تے روایات دے مطابق یہ 15 شعبان دی رات بجٹ دی رات ہے. اس رات دے اندر اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو رجسٹر دیندا ہے جن دے وچ لکھا ویندا ہے کہ اس بندے نو اتنا رزق دیونا ہے, اتنی اولاد دیونی ہے, اتنی نو مصیبت اس بندے تے آسن, اتنا بندہ میرا شکر ادا کرے سی, اتنے نیک اعمال کرے سی, اتنی انسان برائیاں کرے سی. یہ سب کچھ اس نیک رات دے اندر لکھا ویندا ہے. کیا یہ اچھا ہو کہ یار اسے سے نیک رات رو رو تے رب تعالی دی ذات کولو اسا کچھ اچھائیاں مانگ لیں. لیکن یاد رکھو شیطان انسان دا کھلا دشمن ہے. شیطان انسان دا کھلا دشمن ہے. اس نے کیا کیتا ہے انسان نو بے کم چلائے ہوئے کہ اس رات نیک رات دے اندر نہ انسان کوئی اچھا عمل کرے سی نہ رب تعالی دی بارگاہ جو کوئی بھلائیاں اس بندے نو پہنچن. حتیٰ کہ ایک سارے اندر تو رواج بڑا عجیب رواج پایا ویندا ہے کہ اس رات نو معاذ اللہ پٹاکے وغیرہ وجاتے نا اس رات دا تقدس پمال کیتا. حتیٰ کہ پیسے ہی مسلماناں دا برباد کیتا ہوئے لکھاں ہاں کروڑاں ہاں روپے اس آتش بازی دے نام تے خرچ کیتے ہوئے. تے سارے ہی مسلمان بیچارے اس رات نو عبادت کرنی آئے لیکن اس رات آتش بازی کرتے اس رات گناہ مد وچ گزرے سن سارے کام کرے سن. یہ نیک رات آئی بھلائیاں والی رات آئی. اس رات دے اندر اللہ تبارک و تعالی انسان دے جتنے بھی ہوندے کہ گناہگار جتنے بھی ہوندے انہاں نوں بخش کریندے لیکن اس رات انہاں لوگاں دی بخشش نہیں ہوندی جڑا زنا دا عادی ہوے ماں پیو دا نافرمان ہوے انہاں لوگوں دی اس رات دے اندر بخشش نہیں ہوندی. ذرا غور کرو شراب دا عادی ان دی بھی اس رات بخشش نہیں ہوندی. آج ذرا سا غور کرو کیا چیزیں سارے اندر موجود تو نہیں. اگر خدا رہے سارے چیز اندر موجود ہے اگر اسا ماں پیو دا دل لکھائے اسا کسی بندے دا دل لکھائے اسا اگر گناہ کیتے تے اس رات آون تو پہلے رب تعالی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوتے سچے دل نال سانو توبہ کرنی چاہیے.
کہ یار اگر اسا توبہ اس رات کر لئی ہو سکتا ہے کہ نویں سال اللہ تعالیٰ سارے اندر بھلائی دروازے زیادہ کھول لے. آج ہر انسان پریشان ہے نا کہ یار میں روزی پوری نہیں ہوتی, میرے گھر برکت کوئی نہیں, روزی برکت کوئی نہیں. اگے ایک بندہ کماندا ہے تے 10 کھاندے ہیں, آج 10 کماندے تے 5 نہیں کھا سکتے. لیکن وجہ کیا ہے؟ بے برکتی ہے. اگر اسے اس رات نیک عمل کیتے, رب تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ اپنے نیک اعمال پیش کیتے, رب تعالیٰ کو رو رو تے ہزار شے منگی, تو امید ہے اللہ تعالیٰ دی رات اس رات دے صدقے دے نال اللہ تعالیٰ ساری خالی جھولے نو آباد وچار کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توانوں تے سانو جو کچھ اساں سنیا سانو سن تے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.